آل عمران چوتھا پارہ 10واں رکوع ختم ہوا ہے، 11واں رکوع شروع ہے۔ آیت نمبر 190 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا، واختلاف اللیل اور رات کا آنا، والنہار اور دن کا یعنی دن اور رات کا آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹ پر لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے رب آپ نے یہ عبث پیدا نہیں فرمایا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے سب عیبوں سے، فقنا عذاب النار سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہود کی جو جرم تھے، یہود کی جو نافرمانیاں تھیں، ان کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، جو کتاب ہے اللہ کی، اس کو آپ واضح کھول کر بیان کریں، اس میں سے چھپائیں نہ، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ نہ چھپائیں، اور خصوصی طور پر آپ کی جو کتابوں کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر اور ان کی نشانیاں اور ان پر ایمان لانے کا بیان ہے، آپ اس چیز کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں اور لوگوں سے حق کو نہ چھپائیں۔ لیکن انہوں نے اس طرح کیا کہ جو باتیں ان کے دل کے موافق، ان کو دل کو اچھی لگتی تھیں وہ تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور جو باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، جو باتیں ان کی باتوں کے خلاف ٹکراتی تھیں، ان کے خلاف آتی تھیں، تو پھر اس کو وہ چھپا لیتے تھے۔ کبھی مالدار آ گیا، اس کے لیے کوئی اور حکم ہے، جس نے پیسے تھوڑے زیادہ دے دیے اس کے لیے حکم آسان ہو گیا، جس نے پیسے کم دیے تو اس کے لیے حکم سخت ہو گیا، یا جس نے پیسے نہ دیے تو اس کے لیے تو پھر اس کی تو خیر ہی نہیں، جس نے پیسے زیادہ دیے اس کے لیے آسانی ہے، جس نے کم دیے اس کے لیے سخت تھوڑی سی جو ہے نا وہ سختی میں کمی ہے، اور جس نے نہ دیے اس کے لیے تو پھر بہت سخت ہوگا۔ یعنی یہ ان کا رویہ تھا۔ مقصد ان کا آخرت تو تھا نہیں، مقصد ان کا آخرت کمانا تو تھا نہیں، مقصد ان کا دنیا کمانا تھا، اور دنیا کی جو ہے نا وجاہت اور دنیا کی جاہ جلال اور دنیا کی عزت اور دنیا کی چیزیں تھیں۔ یہ دنیا کا چھوٹا، جس کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان۔ تو ان کے جو کہ مقصد یہی تھا، اس لیے وہ لوگوں کو بہکاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صبر کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم جرم کر کے بس بچ جاؤ گے، اللہ کی سلطنت زمین و آسمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ بھاگ کے تو دکھاؤ، اللہ کی سلطنت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، تم کہیں بھی اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے۔ اب یہ مذاہب جو ہے وہ اس دنیا کے لحاظ سے بڑی عزت والا ہے، لیکن چونکہ آخرت کے اعتبار سے اس کا کچھ بھی نہیں، آخرت والا کوٹا اس کا اکاؤنٹ خالی ہے،
بالکل اکاؤنٹ میں کچھ بھیجا ہی نہیں، سارا دنیا کے پیچھے ہی لگا رہا، دنیا کے پیچھے ہی لگا رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب دے۔ اسی لیے جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، اب اس کے اندر غور و فکر کرنا آگے آ رہا ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا، یہ کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، رات کو دیکھتے ہیں، دن کو دیکھتے ہیں، صرف یہی چیزیں ہی، یعنی جو موٹی موٹی چیزیں، زمین، آسمان، رات، دن، اب وہی زمین ہے، وہی زمین ہے، کوئی کسی نے جو ہے نا وہ سوئچ آف نہیں کیا، لیکن رات آ جاتی ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے، لیکن اس میں بھی چاند آ جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، تاکہ تھوڑا بہت بعض راتیں جو ہے نا وہ اندھیری ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور بعض راتیں جو ہے نا اس میں چاند نظر آتا ہے، چاندنی ہوتی ہے، آدمی چل پھر سکتا ہے، جس کی نظر ٹھیک ہو وہ چل پھر سکتا ہے۔ تو کہا یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر نشانی عقل والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جو عقل رکھتا ہے نا، یا یوں سمجھو، عقل تو چونکہ سب کے پاس ہے نا، وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تو موجے، عقل تو سب کے پاس ہے، لیکن عقل سے کیا مطلب یہ کہ عقل سے جو کام لیتے ہیں نا، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو استعمال، تو جو عقل مند ہوگا وہ مستعمل ہوگا۔ وہ سب سے بڑی عقل مندی ایمان لانا ہے، یہ آیت تو ساری ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ فلانا کافر بہت عقل مند ہے، فلانا کافر بہت تیز ہے، فلانا جو سائنسدان ہے وہ ہے تو کافر ہے لیکن بہت زیادہ عقل مند ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یا تو قرآن کو سچ مانو گے یا اس کو سچ مانو گے۔ اللہ نے عقل والے ان کو کہا ہے کہ آگے ان کی نشانی بیان کر رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کو تو وہی یاد کرے گا نا ایمان لائے گا، اللہ کو تو وہی یاد کرے گا جو ایمان لائے گا۔ اور یہی عقل والوں کی نشانیاں آگے تذکرہ اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ عقل والے کیا ہیں؟ پہلا کام عقل والوں کا، عقل مند شخص پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے گا۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کام عقل مند کیا کرے گا کہ اس کے ذہن کے اندر کسی کا دباؤ نہیں آئے گا، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، کسی کی جو وہ اثر وہ قبول نہیں کرے گا، اس کا ذہن صرف اور صرف اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوگا۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج ہم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مہنگائی سے ڈر رہے ہیں، فلانی چیز سے ڈر، بجلی چلے گی تو کیا ہو جائے گا جی، کیا ہو جائے گا، فلانی چیز مہنگی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی کیا ہو جائے گا؟ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل کے اندر جب اللہ کا خوف ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، کتنی بڑی بڑی کتنے مربع میل جو ہے وہ زمین پر حکومت کیا کرتے تھے، کتنی بڑی بڑی ان کی سلطنت ہوتی تھی، لیکن وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، واقعہ سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ کہیں جا رہے ہیں دوسرے ملک میں دورے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے آج کل کہتے ہیں دورے کے لیے جا رہے ہیں، اور آخر میں جب استقبال اگلے ملک والے نے اب استقبال کرنا ہے ان کو، اگلے ملک میں داخل ہو رہے ہیں اور قریب پہنچ رہے ہیں، اب لاسٹ سٹیج ہے، اور وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے، اور جو ان کا خادم ہے وہ سواری پر سوار ہے، وہ سواری پر سوار۔ خیر یہ بات نہیں اور چلی جائے گی، دوسرے موضوع کی طرف چلی جائے گی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والا کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کا اثر قبول نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ بستا ہے، اس کی محبت صرف اور صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی طرف سے امتحان آیا،
بیٹے کو ذبح کرو. بیٹے کی محبت کا اثر قبول نہیں کیا, فوراً چھری لی اور چل. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ سے محبت کرتے تھے, اہلیہ سے, گھر والوں سے محبت نہیں تھی اللہ کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ ان سے محبت بالکل نہیں تھی, ہاں محبت تھی, لیکن اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. جب اللہ کا حکم آ جائے, بعض روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت جب ہوتا تو اپنے گھر والوں سے ایسے انجان بن جاتے جیسے ان کی کچھ لگتے ہی. کیوں؟ آج کل ہماری نمازیں جو رہ جاتی ہیں, جو نماز کے پابند ہیں, ان کی نمازیں جو رہ جاتی ہیں کس وجہ سے؟ گھر والوں میں مشغول ہے, گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں, ان کے کام کاج میں, ان کی پریشانیوں میں لگے ہوئے. نماز کا جب وقت ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے, مفہوم ہے حدیث کا, کیسے انجان بن جاتے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں ہم, جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما, ہر وقت. اچھا, جس کو اللہ یاد ہوگا, اللہ یاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو جو عام ہم مطلب لیتے ہیں, ہر وقت تسبیحات میں پکڑیے اللہ 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 اللہ, آنکھیں بند کر کے لگاؤ. ایک یہ ہے وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کمول دل یار, یہ اللہ کی یاد. ہاتھ کام کر رہے ہیں, اپنا کام کاج کر رہے ہیں سارا کچھ, لیکن دل اللہ کی طرف. جو ہی اللہ کی طرف سے بلاوا آیا, جو ہی اللہ کی طرف سے حکم متوجہ ہوا کہ اب یہ تیرے لیے حکم ہے, فوراً چھوڑ دیا. حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دل میں اللہ کو بسایا تھا, دنیا ہاتھ میں تھی, جو ہی اللہ کا حکم آتا دنیا پھینکتے ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لقب فرمایا رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ عقل مند جو ہوگا نا, عقل مند صحیح عقل مند جو ہوگا وہ ایمان والا ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات آپ بازار میں دیکھے ہوئے کہ ریسرچ کرتے 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 آخر مسلمان ہو. ان کو پتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مسلمان ہو جاتے. تو پھر فرمایا عقل مندوں کی پہلی نشانی کیا؟ کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو ہی اللہ کا حکم متوجہ ہوا اس وقت پھر کوئی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا, اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا, اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ کی یاد ہے کہ موقع محل کے مطابق اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا, یہ اللہ کا یاد کرنا ہے. اور بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کی دعائیں اس کو یاد ہوں. اب واش روم میں جا رہا ہے, بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کو دعا یاد ہو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. دونوں قسم کی دعائیں. اب بیت الخلاء میں کچھ وقت گزرا, چونکہ وہاں پہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتا, واپس آیا, بایاں قدم باہر, پہلے دایاں قدم باہر رکھا, اور جو ہی باہر نکل گیا غفرانک, اللہ یہ تھوڑا سا وقت تیری یاد کے بغیر گزرا, مجھے معاف کر. پھر اس کے بعد دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. اللہ بہت پاک ہے تو, تیری تعریف, تو تمام تعریفوں کے لائق تو ہی ہے کہ جس نے مجھ سے جو تکلیف ہے اس کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی. یہ اللہ کے جب سو رہا ہے, سوتے وقت سونے کی دعا اس بات, اللہم باسمک اموت واحیا. اب سو کے اٹھائے, اٹھتے ہی دعا اس کی, یہ اللہ کی یاد ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کوئی اچھی چیز دیکھی, سبحان اللہ. بچہ دیکھا, اب اپنا بچہ ہے, اس نے کوئی اچھا کام کر دیا, سبحان اللہ. ہم کیا کہتے ہیں, گڈ کہنے سے کوئی ثواب نہیں ملے. ہاں تعریف سے اس کا اچھائی ہوگی بول رہے, لیکن سبحان اللہ کہو گے ثواب ملے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے
اگر کوئی بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹا سے تھینک یو، تو سے تھینک یو کے بجائے اگر ہم ان کو جزاک اللہ سکھا دیں تو اس میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے انگلش ان کو سکھائیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عادت ان کی مسلمانوں والی نہیں. شعائر ہے، مسلمان کی پہچان، اس کی گفتگو سے مسلمان کی پہچان ہو. اب ایک کافر کا بچہ وہ بھی آپ کو تھینک یو کہہ رہا ہے، ایک مسلمان کا بچہ وہ بھی آپ کو تھینک یو کہہ رہا ہے، دونوں میں کیا فرق کرو گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے منہ پہ تو نہیں، ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو اسلامی طور طریقے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ الفاظ سکھائیں. خیر اللہ کو یاد کرنا، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ موقع محل کی دعائیں پڑھنا یہ اللہ کو یاد کرنا. موقع محل کی دعائیں پڑھنا یہ اللہ کو یاد کرنا. اور بعض آپ نے لکھا ہے کہ وقت پر اللہ کا حکم پورا کرنا، کہ یہ اس کی ترتیب ایسی ہو، اپنے نظام، اپنے یہ ٹائم ٹیبل اس نے ایسا بنایا ہو کہ اللہ کا حکم، ہر حکم اللہ کا وقت پر پورا ہو رہا ہے. روزے آگے، اب پورے روزے رکھ رہے ہیں. حج کا موقع آ گیا، اب اس پر حج فرض تھا، اس نے حج کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی اور حج پہ چلا گیا. زکوٰۃ کا موقع آیا، زکوٰۃ کے موقع پر اس نے مکمل صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی. صدقہ فطر کا موقع آیا، اس نے صدقہ فطر ادا کیا. والدین کی خدمت کا موقع آیا، یہ اللہ کا حکم ہے والدین کی خدمت کی. اسی طرح باقی نماز کا موقع آیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وقت سے نماز ادا کرنی، یہ اللہ کو یاد کرنا. اور یہ واحد ایسی عبادت ہے اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا. اور اس کے لیے پھر کوئی مانع نہیں ہے، مانع نہیں ہے. سوائے بیت الخلاء میں جا کر وہاں پر اللہ کا یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور کسی ایسی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اپنی ایک معمول بنا لیں، بجائے گفتگو میں، بجائے فضولیات میں لگنے کے اپنا معمول بنا لیں. درود شریف کا اہتمام کر لیں کہ درود شریف پڑھتے رہیں. پورا درود شریف نماز والا نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ النبی الامی ہی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیں. درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، آیت کریمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب ان چیزوں میں ہم مشغول ہوں گے، آپ دیکھو گے کہ آپ چلتے جاؤ گے جیسے یوسف علیہ السلام چلتے گئے، بند تالے کھلتے گئے. اور وہ بھی آج کل کے ہمارے چھوٹے سے تالے نہیں تھے، چھوٹے سے تھوڑی ایسے مارو تو کھل جاتے، بڑے بڑے قفل ہوا کرتے تھے، وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کے لیے دنیا کے سارے راستے اللہ کھلتے چلے جائیں. اور دوسری جو عقل مندوں کی نشانی ہے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جو زمین و آسمان کے اندر، جو زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. بندہ کہتا ہے اس چیز کی کیا ضرورت ہے، اس چیز کی کیا ضرورت ہے. لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر سانپ کے بھی فوائد سامنے آتے ہیں، سانپ جیسی زہریلی چیز کے بھی فوائد سامنے آتے ہیں. اور پھر اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ جتنی بھی مخلوقات تو نے پیدا کی ہیں، جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے، یہ سب عبث تو نے پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، تو ان کا نظام چلا رہا ہے. اور پھر فرمایا آخرت کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، وقینا عذاب النار، اللہ سے اپنے جو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ یعنی پناہ مانگتا ہے اللہ کی کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما. یعنی ایمان والے عقل مند کی دوسری نشانی کیا کہ یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق جو اللہ نے کی، کیا اس کے اندر نشانیاں ہیں. نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں. عقل والوں کی دو باتیں بیان کی. پہلی بات یہ کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، نتیجتاً پھر اللہ کی یاد، نتیجتاً پھر اللہ کی یاد. یہ غور و فکر کرنا بھی ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، 18 اس بارے میں انشاءاللہ آئے گا. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار،
رات اور دن کا آنا جانا، ان میں اختلاف اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں 18 بارے میں، اللہ چاہے اس دن کو روک لے، رات نہ آئے، کوئی ہے تمہیں رات لا کے دکھا سکے؟ اللہ چاہے رات کو روک لے، دن نہ آئے، کوئی ہے جو تمہیں رات لا کے دکھا سکے؟ رات کے اپنے فوائد ہیں، دن کے اپنے فوائد ہیں، جو رات کے فوائد ہیں وہ دن میں حاصل نہیں ہوتے، جو دن کے فوائد ہیں وہ رات میں حاصل نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں تمہیں اللہ کی طرف بلاتی ہیں، اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اللہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور کروٹ پر لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں ہمارے رب تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے، یعنی جتنی بھی اللہ نے تخلیقات مخلوقات پیدا کی ہیں، جو اللہ کی تخلیق ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں محدثین اکرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، مخلوقات ہیں، اب کسی انسان کو اللہ نے جیسا بھی پیدا کیا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو پیسہ ہے، تو بہنگا ہے، تو فلانا ہے، ڈینگا ہے۔ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی مخلوقات میں عیب نہیں نکالنی چاہیے۔ فقنا عذاب النار، سو ہمیں بچا دوزخ کے عذاب سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب۔ ہمارا ایک شاگرد ہے، اس کے چچو بیمار ہیں، تو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے کہ اللہ ان کو صحت عطا فرما، دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ یا اللہ نیک اعمال کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی تو نے ہم سب کی لکھی ہے، ایمان والی، اعمال صالحہ والی، تیری یاد والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ جب موت آئے تو ہماری زبانوں پر ایک کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ خیر۔